نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ومن اور کون ہے یرغب منہ موڑے ام ملتی ملت سے ابراہیم کی الا مگر من جس نے صفیہ بیوقوف بنا لیا نفسا خود کو وَلَقَدْ اور یقیناً بلا شبہ اصطفیناہ ہم نے چن لیا اسے فی دنیا میں وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اذ جب قالا کہا لہو اس سے ربو اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا۔ اس میں اسلمت میں کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ تا کے اوپر جو پیش ہے وہ میں کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی میں فرما بردار ہو گیا۔ لرب العالمین جہانوں کے رب کا، لام سے یہ لی کا کے معنی میں آ رہا ہے، اور ربی رب العالمین جہانوں کا، یہ کون سا مرکب ہے؟ جاری، رب العالمین جہانوں کا رب۔ ووصا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی اپنے بیٹے کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیہ اے میرے بیٹو انا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ منتخب کیا لکم تمہارے لیے الدین دین کو، فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا، فاتو لانا تا تم موتن نہ مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو۔ ام یا کنتم تھے تم شہداء موجود اذ جب حاضر آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اذ جب قالا اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود کی آبائی کا آپ کے آباء و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہًا معبود کی واحدہ ایک ہی، و نحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تلکا وہ امتن ایک امت تھی، قد یقیناً خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے جو ماں جو کچھ کسبت اس نے کمایا۔ یہ اس نے کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسبت ضمیر ہے، یعنی یہ جو جزم بتا رہی ہے نا یہ غائب کا صیغہ ہے، اس نے کمایا۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، وا اور لام زبر لا کے لیے، کم تمہارے لیے، ما جو کچھ کسبتم تم نے کمایا، وا اور لا نہیں تسألون تم سے پوچھا جائے گا یا تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو کانوا وہ تھے یعملون وہ کیا کرتے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا کونو تم سب ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدوا تم ہدایت پاؤ گے، کل آپ کہہ دے بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ ایک اللہ کا ہونے والا، وما اور نہ کانا تھا من المشرکین مشرکوں میں سے، قولو آپ سب کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور اولاد کے، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا دیا گیا النبیون سب نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے بینا درمیان احدن کسی ایک میں، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہے۔ فائن پھر اگر آمنو
وہ ایمان لائے بمثل ما اس جیسی چیز پر جو آمن تم ایمان لائے تم بھی جس پر فقط تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا گئے وَإِنْ اور اگر تولوا تم پھر جاؤ فَإِنَّمَا تو یقیناً ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمْ یعنی فا کا مطلب ہے چنانچہ سا ان قریب کے معنوں میں آ رہا ہے یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے کفی یعنی کافی ہو جائے کا تجھے ہم انہیں کتنے زیادہ الفاظ ہیں اس میں فا چنانچہ سین ان قریب کے معنوں میں آ رہا ہے یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے کفی کافی ہو جائے کا آپ کو ہم انہیں چنانچہ ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ کیونکہ ضمیر یا جو ہے نا یہاں پہ وہ کے معنوں میں آ رہا تھا نا لیکن چونکہ اللہ کی شکل میں جو ضمیر ہے الگ سے آ گئی نا اب وہ جو یا کا وہ تھا وہ حذف ہو گیا اللہ تعالیٰ وہ اور وہ السمیع سب کچھ سننے والا العلیم سب کچھ جاننے والا ہے صبغہ رنگ اللہ تعالیٰ کا ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے من اللہ تعالیٰ سے صبغہ رنگ میں ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں کل آپ کہہ دیں اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے کیا کے معنی میں آ رہا ہے تم کے حاجو جھگڑا کرتے ہو نہ ہم سے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ حالانکہ وہی ربنا ہمارا رب ہے و ربکم اور رب ہے تمہارا ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا اعمال ہیں ہمارے ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم اعمال ہے تمہارے ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مخلصون خالص کرنے والے ہیں یہاں تقولون تم کہتے ہو انا یقیناً ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد کانو وہ سب تھے ہودن یہودی او یا نصارہ عیسائی کل کہہ دو انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو یہ کس کے وزن پہ عالم اکبر کے وزن پر یعنی کبیر بڑا اکبر سب سے بڑا اسی طرح علم کا مطلب ہے جاننا اور عالم سب سے زیادہ جاننے والا یا اللہ تعالیٰ ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ظلم کرنا اور اظلم زیادہ بڑا ظالم یعنی اس میں جو ہے وہ اس کا صیغہ پایا جاتا ہے یعنی اس میں شدت ہے ہر چیز مبالغے کا صیغہ ہے یہ ممن اس سے جو کتما چھپائے شہادتاً گواہی کو اندہ اس کے پاس ہے من اللہ تعالیٰ کی جانب سے وما اور نہیں اللہ تعالیٰ بھی غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو دل کا وہ امتن ایک امت ہی قد یقیناً خلط گزر چکی لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کسبت تم نے کمایا ولا اور نہیں تسالون تم سے پوچھا جائے گا اما اس کے بارے میں جو کانو وہ سب کرتے تھے یعملون عمل رکوع نمبر 16 کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 130 ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو یعنی دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخر میں صالحین میں سے ہوگا ابو عالیہ کا قول ہے کہ یہود و نصارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کی تھی یہودیت نصرانیت جیسی بدعات کو گھڑ لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھی تو ملت ابراہیم کو انہوں نے چھوڑ دیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا ملت ابراہیم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی یعنی خالص اور واضح اسلام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ سورہ نحل کی 123 نمبر آیت میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جان لینے کے بعد اب کون ان کی ملت سے روگردانی کرے گا؟ الا من صفیہ نفسہ، صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا ہو، خسارے کے سودے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر عقلمند کوئی نہیں جو ملت ابراہیم میں رغبت رکھتا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے حالات کے بارے میں خبر دی کہ ہم نے انہیں چن لیا، انہیں ایسے اعمال کی توفیق دی جن کی بنا پر وہ نیک لوگوں میں شمار ہو گئے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کی حالت کے بارے میں رب العزت نے یہاں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہوگا جو بلند درجات پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں میں پورا اترنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں کے پیشوا اور امام تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا جہاں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسے مستقل جائے نماز بنانے کا حکم ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی قوم کی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے تھے۔ وہ یکسو حنیف تھے۔ یکسو حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک ہی درمیان حنیف کہتے ہیں نا، درمیانی، یکسو حنیف، یعنی کہ اسی کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کی طرف۔ ہاں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ وہ صالح اور مسلم تھے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو کی اللہ تعالیٰ کی نصیحت؟ کبھی بھی۔ دنیا کے لیے کوششیں بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، وہ کر لو، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اپنے آپ کو خالص کرو۔ تو یہود دین کی قومی عزت کا نشان سمجھتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق دین یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اور یکسو ہو کر اللہ والا بن جائے۔ اس دعوت دین سے ان کے قومی عزت والے دین پر زد پڑتی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کن خصوصیات کی وجہ سے کسی کا انتخاب کرتا ہے کہ یعنی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہو، احسان ہو، یعنی نیکی کا اعلیٰ معیار، اخلاص اور رضائے الہی کو پیش نظر رکھنا، وفاداری، یکسو یعنی کوئی اور فرما برداری کی وجہ سے منتخب کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 131 ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص، فرما برداری کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص، کمال، عبودیت اور توحید اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، تو انہوں نے رب العالمین کے آگے کیا کیا؟ سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم، اسلام لانے کا مطلب کہ اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤ۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کس طرح بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، حاکم، آقا اور معبود مان کر ہی فرما بردار ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال کر ہی فرما بردار ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر حقیقتاً انسان اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں خالص توحید محبت کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں سورہ الانعام میں 79 نمبر آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا
یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 132 ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو توحید کی وصیت کی، اسے ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو باقی رہا، یہاں تک کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کلمہ توحید کی وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرما بردار بننے کی وصیت کی تھی، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا، لہٰذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے، اسی دین کے اخلاق اور اوصاف پر زندگی گزارو گے تو اسی پر موت آئے گی، انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، جنہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی، تم اسلام پر عمل کرنے سے نہ رکنا۔ غلبہ اسلام کی تمنائیں ٹوٹے تم نہ ٹوٹنا، تم اسی دین پر رہنا۔ تو دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس لیے ایک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا صالح انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ میں کیا بات چھائی ہوئی ہے۔ اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے بھی یہ فکر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام قدیم ہے، وہی سارے انبیاء کی دعوت رہی ہے، اس کی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، انہوں نے کہا اسلام کو لازم پکڑو، اس پر دوام اختیار کرو، یعنی ہمیشگی اختیار کرو، اس کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ، یعنی دنیا سے چلے جاؤ لیکن اسلام سے کبھی نہ پھرنا۔ آیت نمبر 133 ہے کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ والی وصیت کی ہے کہ تم زندگی میں جو ہے اسلام پر ہی رہنا، کبھی یہ دین نہ چھوڑنا، کبھی ہم نے نہیں یہ وصیت کی۔ اللہ کے عذاب سے ڈراتے نا، کبھی یہ نہیں ان سے وعدہ لیا کہ تم اپنے دین سے نہ پھرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار رہنا۔ آیت نمبر 133 ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ یعقوب علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ اس دن یہودیت کی وصیت کی تھی۔ اس پر یہ آیت اتری ام کنتم شہداء، تو کیا فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یعنی ان کے یہی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کی نسل میں سے بنی اسرائیل تھے، ان کی یہود کی گہری وابستگی تھی، ان کی موت کا معاملہ، وصیت کا معاملہ یہود کو اندر سے ہلا دینے والا تھا۔ تو تم اس وقت یہاں پہ یہود سے پوچھا جا رہا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے
جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی؟ اگر وہ کہیں کہ موجود تھے تو جھوٹے ہیں، اگر کہیں کہ نہیں تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وصیت کیا تھی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ایمان و عبادت کی فکر کی۔ ان پر جب اپنی موت کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو انہوں نے امتحان کے طور پر اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تاکہ بیٹوں کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے سکون نصیب ہو۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے ان کی توحید اور اسلام پر قائم رہنے کے بارے میں پوچھا، ان سے ان پر ثابت قدم رہنے کا عہد لیا۔ تو قرآن حکیم لوگوں کو دو بنیادی امور پر اتفاق کی ترغیب دلاتا ہے، ان میں سے پہلا توحید پر، دوسرا شرک اور اس کی اقسام سے برات ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، تمام اعمال میں اس کے لیے خضوع اور اسلام وہ ہے جس کی طرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ انہوں نے اس اسلام کی دعوت نہیں دی جن معنوں میں وہ آج کل معروف ہے۔ اور سارے انبیاء کی وصیت کیا تھی؟ توحید اور اسلام پر قائم رہنا، یہ سب انبیاء کی وصیت رہی ہے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، بیٹوں کے اس جواب میں کیا بات جھلکتی نظر آ رہی ہے کہ ان الفاظ سے بیٹے اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں اور اس ورثے کو قبول کرتے ہیں، یعنی ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، جس کے وجود اس کی عبادت کے واجب ہونے پر عقلی اور حسی دلائل قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اعمال پر عمل کرنے سے خضوع کرنے والے، اس کی عبودیت کا اعتراف کرنے والے اور ہر معاملے میں اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ اس دور میں بتوں، ستاروں، حیوانات کی عبادت ہوتی تھی۔ یہ تفسیر مراغی کی روایت ہے۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ ہاں، یہودی ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے۔ خبر رب العزت نے دی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں بلکہ دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اسلام شعوری طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب یہاں کہا ہم ان کے فرما بردار ہیں، تو انہوں نے توحید اور عمل کو جمع کر دیا۔ آیت نمبر 134 ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا اور اس کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان سے مراد تِلْکَ أُمَّةٌ، ان سے مراد انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور ان کی اولاد کی جماعت۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ ایک اقدار، ایک ہی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو امت بولا جاتا ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا اپنی ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، کسی دوسرے کے عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گا۔ یعنی نہ تو اولاد فائدہ اٹھائے گی اپنے ماں باپ کے نیک اعمال کا، نہ ماں باپ اپنے اولاد کے نیک اعمال کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ بات اس لیے کہے گی کہ سب جاننے کے دین حق ہے، حق کے معاملے میں وراثت نہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد والی نسلوں کو نہیں ملتا، جیسے یہودی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ثواب مستقل ہوتا ہے۔ آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا تھا کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے جیسے نیکیاں وراثت میں نہیں ملتی۔ ہر شخص نے جو خیر اور شر کمائے تو ان کا خیر تمہیں نفع نہیں دے گا اگر تم برائی کماتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے ملے گا، کسی دوسرے کے اعمال اس پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے جزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا
خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کا مواخذہ کسی سے نہیں کرے گا. ہر شخص کو اس کے ایمان اور تقویٰ جو ہے اس کا کام آئے گا. لہٰذا یہ گمان کرنا کہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، درست نہیں. اپنے حالات پر غور کرو، دیکھو کیا ہمارے اعمال مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات دے دیں گے. آیت نمبر 135 ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے. آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اگر تم بھی ہماری پیروی کرو گے تو راہ نجات پا جاؤ گے. عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اس پر یہ آیت اتری. تو فرمایا قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پاؤ گے. یعنی یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تب بھی ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے تب بھی تم ہدایت پا جاؤ گے. یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ماسوا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں، ان کی کتاب افضل کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو افضل نبی کیوں کہتے تھے؟ کہ انہی کی قوم میں سے آیا اور بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو، تو ان کا دین بہترین دین ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا انکار کرتے تھے. اور عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ عیسائیت کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ عیسائیت ان کی خاص ہدایت ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں سے افضل ہیں. ان کو کیوں افضل کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. ان کی کتاب سب سے جلیل القدر کتاب ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے دین سب ادیان سے بہتر دین ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا انکار کرتے تھے. وہ دیکھیں وہ دونوں یہودی اور عیسائی آپس میں بھی نہیں ملتے تھے. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہتے ہیں نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرنے پر ہدایت ملے گی. توحید کا اقرار کر کے شرک کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے ہی ہدایت ملے گی. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کی پیروی کرنے میں ہدایت اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر و گمراہی ہے. تو حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھا چلتا ہے. یہ اسیر و تفاسیر کی روایت ہے. تو ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. انسان ایک اللہ تعالیٰ کا کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلے کا تعین کیا. دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا سکھا جاتا ہے. انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے. اس وقت دیکھیں ہم کسی سے بات بھی نہیں کرتے نماز کے ٹائم پہ. اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ ہم یکسو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ حنیف ہونے کی ایک تصویر ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی یہ رویہ انسان اپنی زندگی میں اپنائے، اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرے، اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لے، اپنی خواہش دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دے، اپنی اسی طرح خدا رخی اور یکسوئی والی زندگی اختیار کرے. تو یکسوئی کا انسان کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ یہ انسان غور و فکر کر سکے گا، ایک اللہ کا ہونے سے ہی اس کے ساتھ جڑ سکے گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں ایک یکسوئی کہاں سے دکھائی دیتی ہے کہ جب وہ عراق میں تھے تو بتوں سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے. جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ بت پرستی تھی. ان کے اپنے والد کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت بناتے بھی تھے، وہ بناتے بھی تھے اور پوجا بھی کرتے تھے. تو حالانکہ وہ انہی کے پاس پلے بڑے، لیکن انہوں نے یہ بت پرستی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یکسو ہو کر رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرتے وقت بھی یکسو تھے. یعنی بیٹا ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، تو یہ بھی انہوں نے بالکل یکسوئی سے کام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یکسوئی عطا فرمائے.
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی گواہی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، اس لیے مقام بلند تک پہنچا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ تھے۔ اس سال میں یہود و نصارہ پر ان کے دین کے باطل ہونے اور ملت ابراہیم کے حق پر ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، نہ سعادت، نہ کمال۔ آیت نمبر 136 ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی قولو سے مراد کہ زبان سے کہو، تمہارا دل اس کی تصدیق کرے، تمہارے اعمال اس کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو۔ یہی قول ہے جس پر جزا سزا مرتب ہے۔ جیسے دل کے عقیدے کے بغیر محض زبان سے ایمان لانا، اقرار کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ نفاق اور کفر کی علامت ہے کہ زبان سے اظہار کرنا اور دل میں ایمان نہ ہونا۔ وہ قوم جو عمل سے آ رہی ہو، یہ دل کا عمل ہے لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے، اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے۔ اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس کا اجر ملتا ہے۔ قولو میں مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ آمنا ہم ایمان لائیں جمع کا صیغہ، اور اس میں اشارہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام کر رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں یہاں تک کہ سب متحد ہو جائیں، ان کا عمل ایک ہو جائے۔ اس آیت سے فرقہ بندی کی مخالفت بھی نکلتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی ایک جسم میں کہتے ہیں ایک جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو آمنا باللہ، ہم اس حقیقت پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص اور عیب سے منزہ، تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق ہے، ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کس چیز پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا۔ اس آیت کریمہ ان تمام امور پر مشتمل ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو جان لیے ایمان جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے، اور اس کے اقرار قلوب اور اعضاء کے ایمان کی ضمانت ہے۔ اس اعتبار سے اس میں اسلام داخل ہے، اس میں تمام ہمارے صالح بھی داخل ہیں، بس تمام ہمارے صالح ایمان کا حصہ اس کے اثار میں سے ہیں۔ جب ایمان کا علی اطلاق ذکر ہوگا تو مذکورہ امور ان سب میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جب اسلام کا علی اطلاق ذکر کیا جائے گا تو ایمان بھی اس کے اندر داخل ہوگا۔ جب ایمان اور اسلام کا مقرون اور ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا تب ایمان قلب کے اقرار و تصدیق کا نام اور اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہوگا، اور اس طرح جب ایمان اور اعمال صالح کو جمع کیا جائے گا تو یہی اصول ہوگا۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے، کیونکہ عقیدہ دین کی اصل اور اس کی اساس ہے۔ یعنی اصل کیا چیز ہے کہ اعمال اور اعمال صالح سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی دل کی تصدیق کے ساتھ اگر زبان سے اقرار کیا تو دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار ہمارے نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما انزل الینا، اور اس پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی میں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شامل ہے اس میں، یعنی ہم قرآن اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، یعنی کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حدیث بھی نازل ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے یہ ایک مطروح وحی ہوتی ہے اور ایک
یعنی ایک تلاوت والی غیر مطلوع ہوتی ہے اور ایک مطلوع ہوتی ہے. یعنی مطلوع کون سی ہے؟ جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن پاک، اور غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی وہ حدیث ہے لیکن عمل ضروری ہے. تو قرآن اور سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، انبیاء کی صفات، آخرت کے حالات، غیبی امور، تمام شرعی احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے وعیدے، ثواب عذاب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو آگے فرمایا وما انزل الی ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، خاص طور پر اس آیت میں جن انبیاء مرسلین کا ذکر ہے اس پر ایمان لانا کہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئی. آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء اور مرسلین پر نازل کی گئی. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پچھلی انبیاء اور مرسلین پر نازل ہونے والی کتابوں پر عمومی طور پر ایمان لائیں. جس کا تفصیلی علم ہو جائے اس پر مفصل ایمان لائیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی سے مراد عیسیٰ اور موسیٰ پر کون سی کتابیں نازل ہوئیں؟ تورات اور انجیل. وما اوتی النبیون من ربہم، اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر بھی ایمان رکھیں. ہمیں ان کی حکومتوں اور مال و متاع پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین ہی حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت تک پہنچاتا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان نبیوں کی وراثت جو ہے آگے دی جائے، نہیں، ان کی وراثت کیا تھی؟ دین حنیف. من ربہم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجی، رسول بھیجے. اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑا جائے. رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور ہر برائی سے روکتے ہیں. ان کی دعوت کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. یعنی یہود کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا کہ آپ کہو کہ ہم تمام انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام آپس میں علاقائی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے. صحیح بخاری کی 3443 نمبر حدیث ہے. تو یہود و نصارہ اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ تفریق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ کو جھٹلاتے ہیں. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاتے ہیں. یہ ان کا اپنے رسول سے کفر ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. یعنی ہم اپنے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کی عبودیت کے لیے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے، یعنی توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. یہ آیت کریمہ تمام انبیاء اور رسل کی کتابوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے. یہ آیت کریمہ دل، زبان اور اعضاء کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے. یعنی دل میں ایمان ہوتا ہے، زبان اس کا اقرار کرتی ہے اور اعضاء کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. تو ہم ان تینوں طرح سے اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو تعلیم دینے پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں. شکر اس ذات کا جس نے ایسا دین سکھایا جو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے. پاک ہے وہ جس نے قرآن مجید جیسی جامعہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی اور شفا بھی اور ہر چیز کی تفصیل بھی. الحمدللہ یا ارحم الراحمین. قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار اور آنکھوں کا نور اور غموں کا مداوا بنا دے. آیت نمبر 137 ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان سے
اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی اہل کتاب بھی اگر اسی طرح تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اور اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جن پر ایمان لانے کا حکم وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن مجید پر ایمان لائیں تو جو آخری کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دیا، ان کے رسولوں میں تفریق نہ کی، فقط اہتدوا، تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، یعنی راستے کا پتہ بھی لگ گیا اور نفع مند علم ہے، اور چلنے کا طریقہ بھی جو اعمال صالحہ ہیں۔ یہ راستہ جنت کی طرف پہنچاتا ہے۔ ہدایت توفیق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی، اور اپنی منزل یعنی جنت اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے، حق کا اعتراف کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اپنے دور میں اسی طرح ایمان لائے تھے، اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگیوں کو مثال کے طور پر رکھا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار و کسوٹی قرار دے دیا۔ اب اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ رہیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، یعنی ہدایت سے جس کی ضد علم سے محرومی اور ان کے بعد عملی گمراہی۔ تو شقاق یعنی دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے، علم سے محرومی اور عملی گمراہی، اگر وہ منہ پھیر جائیں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ کے طریقے سے منہ پھیریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد و تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ شقاق میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رسول سے ہمیشہ متضاد راستے پر ہوتا ہے، یعنی اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کا رسول ہے تو دوسری طرف شقاق والا ہے۔ شقاق سے انتہا درجے کی دعوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے شخص رسول کو سخت ایذائیں دیتے ہیں اور اپنا وقت، مال، صلاحیتیں، اپنا سب کچھ رسول کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، یعنی پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری کافی ہے، جن کی کسی ضد، مخالفت، دشمنی سے تم خوف نہ کھاؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر دور میں کیا ہوتا ہے، جو بھی کوئی اسلام کی دعوت دیتا ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان کی ضد و مخالفت اور دشمنی کا خوف نہ کھاؤ، بلکہ کیا ہے، سیدھے راستے پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے وعدہ کیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ آگے ہے، غائب، حاضر، سب ان کے دائرے میں ہے۔ اس لیے ان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا۔ یہ لوگ جلا وطن کر کے تتر بتر کر دیے گئے، ان کے جوان قتل ہوئے، ان میں سے بعض کو قیدی بنایا گیا، بعض کو غلام بنایا گیا۔ کب بنایا گیا تھا؟ غزوہ خیبر میں۔ یہ آیت قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزے کو ظاہر کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ ایک واقعے کے واقعہ ہونے سے پہلے خبر دینا اور پھر اس خبر کا اسی کے مطابق واقعہ ہونا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت مصحف ان کی گود میں تھا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ پر ان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، یعنی ان سے کہا گیا تھا، یعنی یہ دیکھیں ان کی گواہی ہے کہ ان کو جو شہید کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے کافی ہو گیا تو حب بنو نذیر جلا وطن ہوئے، اور جب بنو نذیر جو ہے جلا وطن کر دیے گئے، یعنی ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، حالانکہ ان کا اتنا اثر رسوخ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اور بنو قریظہ قتل ہوئے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اور نصرت پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع العلیم آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات السمیع العلیم اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہونے کا ثبوت ہے، اور ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس لیے وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اظہار کرنے کا حکم دے کر اپنے سمیع علیم کا شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا علم رکھتا ہے، تمہارے اقرار و اعتراف اور اظہار کو سنتا ہے، وہ سمیع ہے۔ چلیں آیت نمبر 138 دیکھتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کو، رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ سے مراد کون سا رنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس دین کے تمام احکامات پر، تمام اوقات میں اس کے تمام عقائد پر عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے۔ جب تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، تو ان پر عمل کرو گے، تو یہ دین تمہارا مزاج، تمہاری فطرت، تمہاری طبیعت بن جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کپڑے کو رنگ دیا جاتا ہے۔ کیسے رنگ دیا جاتا ہے اس کو؟ پانی کو گرم کر کے، لیکن پہلے رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے، یعنی ہمارے اندر سے پہلی جو صفات ہے وہ نکلیں گی، تو پھر ہی اگلا رنگ چڑھے گا۔ یعنی کون سا رنگ چڑھے گا؟ دین کا رنگ۔ جیسے کپڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ جب تم اس پر دین کا رنگ چڑھ جائے گا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح، سعادت، کمال حاصل ہوگا، کیونکہ دین حسن اخلاق، اعلیٰ درجے کے اعمال اور عالی مراتب کاموں کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ واقعی دیندار انسان ہے، کیا ہمیں دیکھ کر کوئی یہ سوچتا ہے؟ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کسی کو دین یاد آتا ہے؟ ہمیں دیکھ کر تو کوئی یہ کہتا ہے یہ سنی ہے، یہ وابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یعنی اس طرح سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، مسلمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ عملی طور پر ہم متضاد رنگوں کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ہر اچھی صفت سے خود کو راستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احسن اعمال، کمال درجے کے اخلاق کو اپناتا ہے، گندی اور کبھی صفات و عادات سے اور تمام عیوب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ قول و فعل میں سچائی، راست بازی، امانت، دیانت، وفائے عہد، حیا، صبر، بردباری، شجاعت، پاکیزگی، قولی اور فعلی احسان، حب الہی، خشیت الہی، توکل، اخلاص، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے، اور وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر سادگی سے دیکھیں تو مومن معبود کے لیے اخلاص، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس نے رب سے منہ موڑتے ہوئے بندوں کی طرف توجہ کی، اور کفر، شرک، نفاق، جھوٹ اور بدعہدی، دھوکہ اور فریبی اور خیانت، مکر و فریب، اپنے اقوال و افعال سے مخلوق کے ساتھ برے سلوک جیسی بری عادات سے اپنے آپ میں وہ حساب پیدا کر لیے جو معبود کے لیے کھوٹا ہے، وہ بندوں کے لیے بھی کھوٹا ہے۔ یعنی اگر ہم معبود کے لیے اخلاص نہیں رکھیں گے تو بندوں کے لیے بھی اخلاص نہیں رکھیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا۔ اس طرح وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کوئی اچھا رنگ نہیں ہے، اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، غیر اللہ کا رنگ پانی سے، جیسے یہودی اور عیسائی نئے پیدا ہونے والے بچے کو زرد رنگ کا پانی چڑھاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو بھی یہ رنگ دیا جاتا ہے جیسے عیسائی بننا مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی جو عیسائی بنتا ہے اس کو سب سے پہلے پانی سے نہلاتے ہیں، خاص قسم کے پانی سے، تو اس کے بغیر کسی کو پاک تصور نہیں وہ کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا رنگ جو اس کا اترے گا تو پھر اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھے گا۔ تو یہ آیت کریمہ میں نزول قرآن کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اس لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور اس کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا بندے کو اس میں شامل کروا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے. تو یہ رنگ انسان پر کیسے چڑھے گا؟ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھے گا، دین کو مضبوط پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے، اس دین کا کام کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے کہ یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے، ایک اخلاص، دوسرا مطابت. کیونکہ عبادت ان دو کاموں کے لیے جامعہ اسم ہے. کون سے دو کام؟ اور دوسری سنت رسول، یعنی مطابت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سنت کی پیروی. تو جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہو یا ظاہری اور باطنی اعمال ہو. یہ اعمال و اقوال اس وقت تک درست نہیں قرار پاتے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشروع قرار نہ دے. اور اخلاص یہ کہ بندہ ہر کام کس کی رضا کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام ہو، اور طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اس میں سے ایک بھی چیز بیچ میں سے گر گئی تو وہ نیک عمل نہیں رہے گا، وہ رنگ نہیں رہے گا. پھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نصیب فرمائے. آیت نمبر 139 ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے کہا کہ انبیاء ہم میں آئے ہیں، ہمارے دین پر ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے افضل، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. کہا گیا کہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جھگڑے کون کرتے تھے؟ یہودی اور عیسائی آپس میں کرتے تھے، اور مسلمانوں سے بھی. فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں. یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودی اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور تم کہتے ہو کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. تو یہ کہتے ہو کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تم یہ بھی کہتے ہو کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جب سب لوگوں کا رب ایک ہے، تمہارا اور رب نہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن اعمال ہم اپنے اپنے ہیں. یعنی رب ایک ہی ہے سب کا، لیکن اعمال اپنے اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے سب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے بندہ حاصل کرے گا؟ نیک اعمال کے لیے، خالص اعمال کر کے. تو یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے اخلاص رکھتے ہیں، اخلاص ہی نجات کا ذریعہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص ہونے والے ہیں. یعنی ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور تم شریک کرتے ہو. آیت نمبر 140 ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی اور عیسائی تھے. کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی یہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور مباحثہ ہے.
انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات یہودی اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مشرک عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے دین کو سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ عالم یعنی اس میں مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے، یعنی زیادہ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی قربت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا و نصرانیا لیکن کانوا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی، اس بارے میں یا وہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ جواب اگرچہ غیر واضح ہے مگر حقیقتاً واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سچا ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ یعنی یہودی عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے تھے۔ انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ حسن بصری کہتے ہیں اہل کتاب اپنے کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودیت اور نصرانیت سے بری تھے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کر دی گئی، اس لیے ان کی ادائیگی ان پر لازم تھی۔ انہوں نے یہ گواہی چھپائی، اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہ کیا، انہوں نے باطل کو اظہار کیا، اس کی طرف دعوت دی اور تمام کاموں کو جمع کیا۔ کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں کہ قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو، اس کی جزا کو محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے لیے ظلم کی جزا ہے۔ آیت نمبر 141 ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف جو گزر چکے، تلک امۃ قد خلت، یعنی انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے۔ یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہ لیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنا ایمان، تقوی اور تقوی ہی نفع دے گا، اس کا اپنا ایمان اور تقوی ہی انسان کو نفع دے سکتا ہے۔ تو رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری لیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو جس کی خود اس نے کوشش کی۔ گزشتہ بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا، محض انبیاء رسول کی طرف نسبت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اس لیے گزشتہ لوگوں کے بارے میں یہ باتیں نہ بناؤ کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔
یعنی تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کر رہے تھے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے آپ اپنے اعمال کی فکر کر لو۔ نجات کا دار و مدار سارے کا سارا عمل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ مسلم کی 6853 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے۔ تو ہم کس کی فکر کرتے ہیں؟ ہم تو دوسروں کی فکر کر رہے تھے، فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح کیا، یہ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے اپنے اعمال کی فکر کر لو۔ ایسی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہیں اس پر بھروسہ نہ کرو، اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں نہ کہ بڑوں کی طرف نسبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم و اعمال صالح کی رغبت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔